بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ بہت مشہور و معروف محدث ہیں جن کا نام قطبہ بن خالد ہے۔ اب خلیفہ بغداد مامون رشید اس کے ہاں دعوت پہ آپ حاضر ہوئے، تو جب دسترخوان اٹھانے کی باری آئی تو دو ٹکڑے دسترخوان سے نیچے گرتے ہیں۔ تو یہ جو محدث کبیر ہیں، عالم دین ہیں، یہ دو ان ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، یعنی کہ اس کو کھاتے ہیں۔ تو خلیفہ وقت اس نے کہا کیا آپ ابھی تک آسودہ نہیں ہوئے؟ پیٹ بھر کے آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ حدیث پاک مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کے کھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے فقر و فاقہ اور تنگ دستی دور فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے اس دور کے اندر بڑا ایک المیہ ہے کہ اگر کوئی کھانا نیچے گر جائے تو اس کو لوگ اٹھا کر کھانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ بالخصوص شادی بیاہ کی تقریبات ہو یا دوسری تقریب کوئی اور ہو جس کے اندر کھانے وغیرہ کا انتظام ہو، تو جو نیچے گر جاتا ہے لوگ اس کو اٹھا کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ نیچے گر گیا، سے جراثیم لگ گئے، یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تو یہ جو محدث کبیر ہیں، محدث اسے کہتے ہیں جو حدیث پاک کا درس دیا کرتا ہے اور جسے حدیث پاک بیان کرنے کی باقاعدہ اساتذہ سے اجازت ہوتی ہے، وہ محدث ہوتا ہے۔ یہ وہ محدث ہیں جنہوں نے یہ بات کہی۔ وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اس وقت مامون رشید نے اپنے خادم سے کہا، کلمت الحق کہنا بھی تو بڑی بات ہوتی نا حاکم وقت کے سامنے۔ اس نے کہا 1000 سونے کے دینار ان کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو جب ان کے پاس اسی مجلس کے اندر خادم نے 1000 دینار پیش کیے تو آپ نے دینار پکڑ کے ارشاد فرمایا، لوگوں آج پتہ چلا حضور کی حدیث سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اسی وقت مجھے مالدار کر دیا گیا کہ بندہ سوچتا ہے کہ شاید اس بنا پر یہ ہے، حالانکہ یہ گھر میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جو دسترخوان سے نیچے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دسترخوان والا معاملہ تھوڑا سا کم ہے، لوگ دسترخوان نیچے نہیں بچھاتے۔ ظاہر بات ہے جب نیچے نہیں بچھائیں گے تو جو لقمہ گرے گا تو وہ مٹی ہوگا، گرد آلود ہوگا، وہاں پہ جوتے لے کے بندہ چلتا ہے تو پھر تو کھانا کوئی گوارا نہیں نہ کرتا۔ اگر دسترخوان بچھایا جائے اور اس کے سنت پہ عمل کیا جائے اور پھر یہ اگر بندہ اس طرح یہ عمل کرے تو یقیناً اس کے گھر سے تنگ دستی بھی دور ہو جاتی ہے، اللہ فقر و فاقہ سے بھی اسے نجات دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے معاملات میری وجہ سے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ سارے معاملات انسان کے اپنے بچوں کی وجہ سے، جو اس کی اپنی اولاد ہے نا، ان کی وجہ سے بھی اللہ پاک والدین کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسی لیے تو فرمایا نا، لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق، اے اولاد نو بھوک دی وجہ تو قتل نہ کرو کہ بھی ہمیں بھوک کا زیادہ غلبہ ہوگا، ہم کما کے کہاں سے لائیں گے اگر اولاد زیادہ ہوگی، بچے زیادہ ہو گئے۔ یہ بھی ایک وہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی بچے کم ہونے چاہیے۔ ہاں اگر طبی نقطہ نظر سے ماں اگر زیادہ بچے پیدا کرے تو اس کی صحت پہ اثر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کہ بھئی میرا کام کاج کوئی نہیں ہے، میں کیسے اپنے بچوں کی پرورش کروں گا؟ وہ بھی تو نے پرورش کیا کرنی ہے؟ وہ تو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ تو اس وقت اس کا رزق لکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ کہاں کی بات آگئی کہ میں پرورش کروں گا، میں یہ کروں گا؟ تو یہ صرف ایک اپنے دل کو سمجھانے والی بات ہے، ورنہ جو آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے۔ حضرت عاصم کی بیوی
اس نے یہی تو جملہ کہا تھا نا، آپ جب جانے لگے کسی مقام پہ، سفر پہ جانا تھا چند دنوں کے لیے، آج بھی ہوتا ہے بندہ باہر جاتا ہے گھر والوں کو خرچہ دے کے جاتا ہے، تو فرمایا وہ بھی گل سن، اپنی بیوی سے مخاطب ہو کہا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کہا کیا رزق تم مجھے دیتے ہو؟ یعنی وہ تو اللہ ہی دیتا، تو فرمایا جاؤ پھر تم چلے جاؤ، میرا رب مجھے خود رزق عطا فرمائے گا، تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ذوالنون مصری یہ بہت بڑے ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اپنا دریا کے کنارے شکار شروع کیا مچھلی کا۔ جب آپ نے وہ لگایا جال یا کنڈی لگائی، کچھ بھی لگایا، تو ایک مچھلی پھنس گئی۔ اس مچھلی کو جو باہر نکالا تو چھوٹی بیٹی آپ کے پاس تھی، تم بیٹے اس کو پکڑ لے، میں اور آگے جال لگاتا ہوں۔ تو اس نے پکڑا، تھوڑی دیر بعد اس نے اس کو اندر ڈال دیا، دوبارہ پانی کے اندر پھینک دیا۔ غصے میں آ گئے، وہ یہ اتنی مشکل سے ہاتھ لگی تھی، تو نے اس کو بھی پھینک دیا۔ تو بچی بڑی کم عمر تھی، لیکن اللہ نے اسے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ یہ جو علم، حکمت اور ولایت، یہ عبادت و ریاضت سے نہیں ملتی، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے اندر عمر کی بھی قید نہیں کہ وڈیان ہوئی دنی، بچوں کو بھی مل جاتی ہے۔ اس نے کہا جب آپ نے بابا مجھے یہ مچھی پکڑائی تھی نا، تو اس کے لب یوں ہل رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ یہ اللہ اللہ کر رہی ہے، تو میں نے کہا جو جانور رب رب کرے اس کو پکا کے کھانا اچھا نہیں ہوا کرتا، اندر ڈال دی۔ کہا بیٹی اب کیا کریں گے ہم؟ تو اسی طرح کہا بیٹھ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائے گا۔ اچھا چلو جی بیٹھ گئے۔ بیٹی کہتی ہے بابا آپ دعا کریں نا، اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں دعا کی تھی، پھر بیٹی نے آمین کہی۔ عشاء کا وقت ہوا تو آسمان سے خود بخود دسترخوان نازل ہوتا ہے، اس کے اوپر کافی قسم کے کھانے، ہم دونوں نے کھایا۔ 11 سال گزر گئے اسی طرح، روزانہ میں دعا کرتا ہوں، بیٹی آمین کہتی ہے، اور وہ دسترخوان آتا ہے، ہم کھاتے ہیں، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں جڑیاں بڑیاں نمازاں راتی تہجد تے بڑے نفل تے دن سارا روزہ رکھنا تے اور پتہ نہیں کی وظیفے میں کرتا رہنا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ جب میری بچی کا وصال ہوا تو پھر میں نے دعا کی، لیکن دسترخوان نازل نہ ہوا، تو ہن پتہ لگ گیا یہ بچی کی وجہ سے دسترخوان نازل ہوتا تھا۔ تو اب بندہ سوچتا ہے نا کہ بھئی یہ میرے پاس کیسے میں بچوں کی پرورش کروں گا؟ نا میاں، یہ تیرا اندرونی خیال ہے، دھوکے کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے۔ تیری جو اولاد ہے نا، وہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا، تسی دعا کر دے ہو سکتا قبول نہ ہوئے۔ ایسا میں دعا کرنا، بندہ گناہگار ہے نا، صبح تو لے کر شام تک کسی کی غیبت کی، چغلی کی، جھوٹ بولیا، پتہ نہیں کی گال دیتی، بھائی کیا کیا ہم کہتے رہے تھے، ہو سکتا ہے نہ ہو۔ ضرور فرماندے نے جے یہ تسی کرو اپنے فقر و فاقہ ختم کرنا چاہتے ہو نا، تے پھر گھر جا کے، اسی لیے حکم ہے کہ فرض نماز کی فضیلت مسجد میں ہے، تے سنتاں نفل پڑھن دی فضیلت گھر وچ زیادہ وا، کیوں گھروں کو قبرستان نہیں بنانا چاہیے۔ تسی گھرے پڑھو گے تے تہاڈے بچے بھی تہاڈے نال پڑھن گے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، پھر جدوں گھر اپنی نماز پڑھو نا، سنتا نفل پڑھ رہے ہو، سنتا کوشش کرے بندہ گھروں پڑھ کے آوے، اس کا اجر ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ماں جب وہ گھر آپ نماز پڑھتے ہیں نا، تو بچے جو ہے نا، چھوٹے بچے، ان کو بھی ساتھ بٹھا لو، تو جدو یہ نال بہ جاننا، تو فرمایا پھر اس طرح دعا واسطے ہاتھ چکو نا، تے پھر رب کو منگو نا۔ تیرے کرتوتاں دی وجہ تو تیرے ہاتھ خالی آ سکتے ہیں، لیکن بچیاں دی ہاتھ اللہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ پاک کبھی بچوں کے ہاتھ جو ہے وہ خالی نہیں لوٹائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا دامن جو ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ راج رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔